السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اہل بیت سے رشتہ داری۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے لے کر اپنی وفات تک کبھی بھی اہل بیت کی خدمت میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اہل بیت سے یہ خصوصی محبت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں بھی منتقل ہوتی رہی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل بیت سے ایک مضبوط رشتہ داری قائم فرمائی، جس کی تفصیل یہ ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی لاڈلی شہزادی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح 8 بعثت نبوی شوال المکرم میں اپنے محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں والدہ کی طرف سے بہنیں تھیں۔ ان کی والدہ محترمہ کا نام ہند بنت عوف ہے، اور انہیں خولہ بنت عوف بھی کہا جاتا ہے۔ یوں اس مبارک رشتے سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہم زلف ہوئے۔ الطبقات الکبریٰ۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے یعنی حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھتیجے بھی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی اور حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی دادی یعنی حضرت سیدنا زبیر بن عوام کی والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد بھی ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت سیدہ ام الحسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے حضرت سیدنا محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کی والدہ حضرت سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد ان سے امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح فرمایا۔ چنانچہ اس لحاظ سے حضرت سیدنا محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ستیلے بیٹے ہوئے، اور حضرت سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے علاتی بھائی یعنی باپ شریک بھائی ہوئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ شہربانو رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت سیدنا محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ دونوں آپس میں سگی بہنیں تھیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت سیدنا حریث بن جابر جعفی رضی اللہ تعالی عنہ نے شاہ ایران یزدجرد بن شہریار کی 2 بیٹیاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھیجیں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان میں سے بڑی بیٹی حضرت سیدہ شہربانو رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اپنے بیٹے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما دیا، اور چھوٹی بیٹی کا نکاح حضرت سیدنا محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما دیا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی حضرت سیدہ ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جبکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی کا اسم مبارک حضرت سیدنا امام محمد باقر بن علی زین العابدین بن حسین بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم ہے۔
یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ کی طرف سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والد کی طرف سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی حضرت سیدہ حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں۔ یوں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد محترم ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف حمیدہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ اپنے گرد پھیلی ہوئی گمراہیوں، غلط رسوم و رواج، اخلاقی و معاشرتی برائیوں سے پاک صاف ہونے کے ساتھ ساتھ اوصاف حمیدہ سے بھی متصف تھے۔ آپ کے اعلیٰ محاسن و کمالات اور خوبیوں کی بنا پر مکہ مکرمہ اور اس کے قرب و جوار میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت و عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ حضرت سیدنا سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی خصلتیں 360 ہیں، اور اللہ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی ذات میں ایک خصلت پیدا فرما دیتا ہے اور اسی کے سبب اسے جنت میں بھی داخل فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میرے اندر بھی ان میں سے کوئی خصلت موجود ہے؟ ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، تمہارے اندر تو یہ ساری خصلتیں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، عاجزی و انکساری۔ حضرت سیدنا انیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے 3 سال پہلے اور خلیفہ بننے کے 1 سال بعد بھی ہمارے پڑوس میں رہے۔ محلے کی بچیاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی بکریاں لے کر آتی، آپ ان کی دل جوئی کے لیے دودھ دوہ دیا کرتے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو محلے کی ایک بچی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، اب تو آپ خلیفہ بن گئے، آپ ہمیں دودھ دوہ کر نہیں دیں گے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، اب بھی میں تمہیں دودھ دوہ کر دیا کروں گا، اور مجھے اللہ کے کرم سے یقین ہے کہ تمہارے ساتھ میرے رویے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ چنانچہ خلیفہ بننے کے بعد بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بچیوں کو دودھ دوہ کر دیا کرتے تھے۔ تہذیب الاسماء واللغات، امام نووی، جلد 2 صفحہ نمبر 480۔ حوالہ جات کے ساتھ ساری گفتگو ناظرین ویڈیو پوری واچ کیجئے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کی طرف چند لشکر بھیجے۔ ان میں حضرت سیدنا یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر بھی تھا۔ انہیں ملک شام کے 1/4 حصے کا امیر مقرر کیا گیا تھا۔ ان کی روانگی کے وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے اور یہ گھوڑے پر سوار تھے۔ حضرت سیدنا یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ، یا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہو جائیں یا میں اپنے گھوڑے سے اتر جاتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ما انت بنازل ولا انا براکب انی احتسب خطایا ہذہ فی سبیل اللہ۔ نہ تو تم اپنے گھوڑے سے اترو گے اور نہ ہی میں سوار ہوں گا، بلکہ میں تو اپنے ان قدموں کو راہ خدا میں شمار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ موطا امام مالک کتاب الجہاد الرقم 1004 حدیث نمبر 104۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت مدینہ منورہ کے کسی محلے میں رہنے والی ایک نابینا بوڑھی عورت کے گھریلو کام کاج کیا دیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے پانی بھر لاتے اور اس کے تمام کام سر انجام دیتے۔
حسب معمول ایک مرتبہ بڑھیا کے گھر آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سارے کام ان سے پہلے ہی کوئی کر گیا تھا۔ بہرحال دوسرے دن تھوڑا جلدی آئے تو بھی وہی صورتحال تھی کہ سب کام پہلے ہی ہو چکے تھے۔ جب 2-3 دن ایسا ہوا تو آپ کو بہت تشویش ہوئی کہ ایسا کون ہے جو مجھ سے نیکیوں میں سبقت لے جاتا ہے۔ ایک روز آپ دن میں ہی آ کر کہیں چھپ گئے۔ جب رات ہوئی تو دیکھا کہ خلیفہ وقت امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اس نابینا بڑھیا کے سارے کام کر دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود آپ اس بوڑھی اور خاتون کے تمام امور خوش دلی سے انجام دے رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کنز العمال کتاب الفضائل حدیث نمبر 35602۔ آئیے ناظرین کرام سنیے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت پر شفقت کس طرح کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر پڑھ کر باہر نکلے اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے جو اس وقت بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ہی شفقت سے انہیں اٹھا کر اپنی گردن پر بٹھا لیا اور فرمایا، مجھے میرے والد کی قسم تو میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشابہ ہے، اپنے والد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشابہ نہیں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگ گئے۔ صحیح البخاری کتاب المناقب حدیث نمبر 3542۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن اصبہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا حسن بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چھوٹے سے تھے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ممبر پر رونق افروز تھے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ہمیشہ ممبر پر اپنے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کو بیٹھے دیکھا تھا، اس لیے ایک نئے شخص کو دیکھ کر اپنی ننھی سوچ کے مطابق کہنے لگے، آپ میرے بابا جان کی جگہ سے نیچے اترو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گوارا نہ فرمایا کہ شہزادہ اہل بیت کی دل شکنی ہو، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نیچے تشریف لے آئے اور فرمایا، اے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نے سچ کہا، یہ تیرے بابا جان ہی کی جگہ ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرط محبت سے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس موقع پر انہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بیتے ہوئے وہ انمول ایام یاد آ گئے، ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رو پڑے۔ کنز العمال کتاب الخلاقاتی مع الاماراتی حدیث نمبر 14081۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی کیا تھی، آئیے سماعت کیجئے۔ عام حالات میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی نرم مزاج تھے۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ سختی، خفگی اور غصے سے تو آشنا ہی نہیں ہیں۔ دھیمے انداز میں آہستہ آہستہ بات کرتے، مگر اسلام کے معاملے میں انتہائی غیرت مند اور بہت سخت تھے۔ مدینہ منورہ کے یہودیوں اور منافقوں کی طنزیہ باتوں پر تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید غصے میں آتے ہی تھے، مگر اگر کبھی اپنے قریبی رشتہ داروں کی طرف سے بھی انہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی کا ہلکا سا بھی شائبہ ہوتا تو اس پر سخت رد عمل کا اظہار فرماتے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ نے قبول اسلام سے پہلے ایک بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات کہہ دیے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اتنے زور سے دھکا دیا کہ وہ دور جا گرے۔ بعد میں
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر کیا واقعی تم نے ایسا کیا؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا آئندہ ایسا نہ کرنا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اس وقت میرے پاس تلوار ہوتی تو میں ان کا سر قلم کر دیتا۔ اس وقت سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 22 آپ کے حق میں نازل ہوئی۔ آپ ان لوگوں کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کبھی بھی اس شخص سے دوستی کرتے ہوئے نہ پائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتا ہے، خواہ وہ ان کے باپ اور دادا ہوں یا بیٹے اور پوتے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے قریبی رشتہ دار ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اس یعنی اللہ عز و جل نے ایمان ثبت فرما دیا ہے اور انہیں اپنی روح یعنی فیض خاص سے تقویت بخشی ہے، اور انہیں ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہی اللہ والوں کی جماعت ہے۔ یاد رکھو بے شک اللہ والوں کی جماعت ہی مراد پانے والی ہے۔ تفسیر روح المعانی، تفسیر سورۃ المجادلہ۔ غزوہ بدر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے مشرکین کے ساتھ اسلام کے خلاف جنگیں لڑتے تھے۔ جب وہ اسلام لے آئے تو ایک روز حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، ابا جان میدان بدر میں ایک موقع پر آپ میری تلوار کی زد میں آئے لیکن میں نے آپ کو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ یہ سن کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیرت ایمانی سے بھرپور جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لَكِنَّكَ لَوْ أَهْدَفْتَ لِي لِمَا لَمْ أَنْصَرِفْ عَنْكَ، اگر تو میرا ہدف بنتا تو میں تجھ سے اعراض نہ کرتا یعنی تجھے نہ چھوڑتا۔ یعنی اے بیٹے اس دن تم نے تو مجھے اس لیے چھوڑ دیا کہ میں تمہارا باپ ہوں، لیکن اگر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو میں کبھی نہ دیکھتا کہ تم میرے بیٹے ہو، بلکہ اس وقت تمہیں دشمن رسول سمجھ کر تمہاری گردن اڑا دیتا۔ نوادر الاصول امام ترمذی الرقم 710 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 496۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر معاملہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر ہوتا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں اپنے والدین اور اولاد وغیرہ کا بھی لحاظ نہ فرماتے تھے۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیٹی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلند آواز سنائی دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا کر آگے بڑھے، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی آواز بلند کر رہی ہو؟ یہ حالت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھپڑ مارنے سے روکا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح غصے کی حالت میں واپس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیف رأیتنی انقذتک من الرجل، دیکھا میں نے تمہیں ان سے کس طرح بچایا۔ چند دنوں کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شانہ نبوی میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باہم راضی اور خوش دیکھا تو بارگاہ رسالت میں یوں عرض گزار ہوئے، ادخلانی فی سلمکما کما ادخلتمانی فی حربکما، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح آپ نے مجھے اپنی ناراضگی میں شریک کیا تھا اسی طرح مجھے اپنی صلح یعنی خوشی میں بھی شریک فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد فعلنا ہم نے
آپ کو شریک کر لیا، ہم نے آپ کو شریک کر لیا۔ سنن نبی داؤد کتاب الادب باب ما جاء فی المزاح رقم حدیث نمبر 4999۔ بطور امیر المؤمنین ذریعہ معاش حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت خلافت کے دوسرے روز کچھ چادریں لے کر بازار جا رہے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت